کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کے پاس ایک بہترین آئیڈیا ہو یا آپ کسی محفل میں کوئی بات کرنا چاہتے ہوں لیکن عین وقت پر آپ کا گلا خشک ہو جائے اور آپ کو لگے کہ اگر میں نے کچھ کہا تو لوگ ہنسیں گے یا شاید میں پڑھا لکھا نہیں لگوں گا؟ ہمارے یہاں اکثر اسٹوڈنٹ ہوں یا پیشہ ور افراد وہ اسی کشمکش میں رہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید سیلف کانفیڈنس کوئی ایسی چیز ہے جو کچھ لوگوں میں پیدائشی ہوتا ہے اور میں اس سے محروم ہوں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ جس کانفیڈنس کی تلاش میں آپ بھٹک رہے ہیں وہ آپ کو کبھی نہیں ملے گا، کیونکہ آپ اسے غلط جگہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ آج میں آپ کو وہ باتیں بتاؤں گا جو شاید آپ کے کسی استاد یا بڑے بھائی نے بھی اس طرح پہلے آپ کو کبھی نہیں سمجھائی ہوں گی۔ جسے ہم کانفیڈنس کہتے ہیں وہ کوئی جادوئی طاقت نہیں ہے۔ دراصل ہمارا دماغ ایک پروٹیکشن مشین ہے۔ جب بھی آپ کچھ نیا یا مشکل کرنے لگتے ہیں تو آپ کا دماغ آپ کو خطرے سے بچانے کے لیے خوف پیدا کرتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ پہلے ہم بااعتماد محسوس کریں گے اور پھر ہم کام کریں گے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ کانفیڈنس کام کرنے کے بعد آتا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ جب آپ کوئی چھوٹا سا قدم اٹھاتے ہیں اور اس میں کامیاب ہوتے ہیں تو آپ کے دماغ کو سگنل ملتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ بس یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے کانفیڈنس جنم لیتا ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو آسمان سے گرے گی، بلکہ یہ ایک سکل ہے جسے سیکھنا پڑتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کانفیڈنس کیسے حاصل کریں۔ میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتانے لگا ہوں جو آپ آج ہی سے شروع کر دیں۔ آپ کا کانفیڈنس 100% بوسٹ ہو جائے گا۔ نمبر 1، تیاری ہی اصل طاقت ہے۔ بغیر تیاری کے جنگ نہیں جیتی جاتی۔ اگر آپ کو کسی انٹرویو میں جانا ہے یا پریزنٹیشن دینی ہے تو اسے کم از کم 5 بار آئینے کے سامنے دہرائیں۔ جب آپ کی تیاری مکمل ہوتی ہے تو آدھا خوف وہیں ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، ناکامی کا ڈر نکال دیں۔ یاد رکھیں، گرتے ہیں شاہ سوار میدان جنگ میں۔ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے یا آپ کی بات کسی کو سمجھ نہ آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ناکام ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ سیکھ رہے ہیں۔ اپنی غلطیوں کو چھپانے کی بجائے ان سے سبق سیکھیں۔ نمبر 3، اپنی باڈی لینگویج بدلیں۔ نفسیات کہتی ہے کہ اگر آپ کندھے جھکا کر اور نظریں چرا کر بات کریں گے تو آپ خود بخود کمزور محسوس کریں گے۔ ہمیشہ سیدھے کھڑے ہوں اور بات کرتے وقت سامنے والے کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرائیں۔ یہ ایک چھوٹی سی تبدیلی آپ کے اندر حیرت انگیز حوصلہ پیدا کرے گی۔ نمبر 4، چھوٹے گولز بنائیں۔ ایک دم سے پورے پاکستان کے سامنے تقریر کرنے کا نہ سوچیں۔ پہلے اپنے گھر والوں یا دوستوں کے سامنے اپنی رائے رکھنا سیکھیں۔ جب آپ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں گے تو آپ کا حوصلہ ہمالیہ کی طرح بلند ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیں، ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں بچپن سے ہی ہمیں شرم و حیا اور چپ رہنے کو تمیز سمجھا دیا جاتا ہے۔ ہمیں ڈرایا جاتا ہے کہ اگر ہم نے سوال کیا تو گستاخی ہوگی۔ لیکن یاد رکھیں، اپنے حق کے لیے بات کرنا یا اپنے ٹیلنٹ کا اظہار کرنا بدتمیزی نہیں ہے۔ ہمارے والدین ہماری بہتری چاہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ان کی توقعات کا بوجھ ہمیں دبانے لگتا ہے۔ ایسے میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ آپ ٹیلنٹڈ ہیں۔ جب آپ محنت کرتے ہیں اور بااعتماد نظر آتے ہیں تو وہی لوگ جو آپ پر شک کرتے تھے وہی آپ کی مثالیں دیتے ہیں۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسی مزید ویڈیوز بناؤں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔